بہت دیر سے حضرت مفتی صاحب مدنی کی زبانی سن رہے تھے. آپ نے یہ عزم کر لیا ہوگا کہ جو کوتاہی ہوئی اب آئندہ ہم اپنے والدین جو حیات ہیں ان کے بھی ساتھ آتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ساتھ موجود ہیں. اس کی تفصیل کا موقع دیں گے. ایک یہ ہے کہ زندہ تک ہم کی اطاعت کی جائے اور مرنے کے بعد بھی سارے ثواب اور مغفرت کی جائے ان کے لیے. تو ان دونوں چیزوں میں ہم سے کوتاہی ہوئی. ایک بھیا تھا جو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ کیا بیٹا ہے؟ کہا کوا. پھر دوبارہ پوچھا کیا بیٹا ہے؟ کہا کوا. پھر تیسری مرتبہ بیٹے نے بڑے نے پوچھا بڑے کیا ہے؟ اب مجھے دیکھنے کا کوا ہے. کہا جائے میری ڈائری اٹھا کر لاؤ. ڈائری میں گئے. کہا جب تو 2 سال کا تھا تو تو نے مجھ سے پوچھا تھا اس وقت میں کیا ہے؟ میں نے بڑے پیار سے کہا تھا کوا. تو نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں تو نے 80 مرتبہ مجھ سے پوچھا تھا. میرے چہرے پہ شکنجہ نہیں آیا, میرے انداز نہیں بدلا, تیرا تیسری مرتبہ انداز بدل گیا. تو یہ ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ان کے سامنے غصہ بھی مت کرو, ان کو جھڑکو بھی مت. لیکن یہ سب ہم سے ہو رہا ہے, ہم سب اس میں شریک گناہ ہیں. تو ان کی مکمل اطاعت کی جائے اور ان کو کچھ ڈاٹا واٹا دیا جائے اور کوئی بات ایسی زبان سے نہ نکال جائے قرآن کے خلاف. قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا انہیں اتق مت کرو, وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور انہیں جھڑکو بھی مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان سے نرمی سے بات کرو. جو بھی نرم پہلو ہو سکتا ہو, جو بھی میٹھا پہلو ہو سکتا ہو, آپ اپنے دوستوں سے اپنا احسان کروا سے اپنے میٹھے انداز میں بات کریں اور والدین سے اور بیوی سے جن سے گرم بات کرنی چاہیے آپ ان سے کڑوے انداز میں بات کرتے ہیں. تو یہ کیسا انصاف ہے؟ اس لیے اس کا آپ خیال رکھیں. مفتی صاحب نے اس کو توجہ دلائی ہے. مرنے کے بعد ہم سب لوگ بھول جاتے ہیں. بہتری کے روزانہ سورہ یاسین پڑھ کے سارے ثواب کے نام کے لیے اور قبرستان کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ جائیں اور جا کر ان کی قبر پہ سلام کریں. جب سلام کرتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ مردہ سلام کا جواب دیتا ہے. سلام اس کا طریقہ یہ ہے جب قبرستان میں داخل ہو السلام علیکم یا اہل القبور و انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم لنا سر فرحم بالاثر. یہ ان کا حق ہے, یہ ان کی عظمت کا, یہ ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم حاضری دیں ان کے ادا کر اور وہ ان سے محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی روح اور روح سلام کا جواب دیتے ہیں. یہ ہے حدیث پاک میں. تو جو آپ ادھر سے روزانہ پڑھ کر اشارے ثواب کریں گے اس کو جو قبر پہ جا کے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ اپنی شان نشان ایک بہترین کش میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. 2 باتیں ہوں گی. ایک تو اطاعت کرو زندگی میں, مرنے کے بعد اشارے ثواب کرتے رہو. وہ بہترین انداز میں اللہ پیش کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بچی ہے, اس نے جب پڑوسی ایک ساتھ گئے تو کہنے لگی کہ میرے ابا اما مجھے بالکل بھول گئے ہیں, سب اشارے ثواب کرتے ہیں, ان کے سب کے تحفے ہدیے آتے ہیں اور میرے جو والدین ہیں مجھے بالکل بھول گئے, مجھے یاد نہیں رہتا. میرے جمعہ بھائی کی ٹیکنالوجی کا انتقال ہوا تھا, پتہ نہیں اسے اشارے ثواب کرتے کہ نہیں کرتے, تو بالکل بھول گئی. یا تو آگے بچے کی کرتے ہوئے ہونے کے بعد مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. میرے چھوٹے بڑے بچے ہیں اکرام جی کا, تو میں اس کے بعد سے جب میں نے واقعہ پڑھا تو میں ان کو مستقل جواب کرتا ہوں. ان کے نام جو معذور بچے تھے تو کرتے نہیں, تو وہ خواب میں آیا اور انہوں نے آ کے خواب میں بتلایا کہ ایسے سے آپ کی بچی شکایت کر رہی ہے کہ آپ نے اشارے ثواب نہیں کرا. تو یہ اشارے ثواب کرنا چاہیے. یہ پیش کیا جاتا ہے, مردوں کو پیش کیا جاتا ہے اور اللہ اپنی شان نشان سجا کے پیش کرتے ہیں. بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, بڑی خوشی کا. بہتر یہ روزانہ سورہ یاسین پڑھیے. آپ جو میں کہتے ہیں سورہ کہنے پڑھیے, ہم آپ قرآن شریف کے لیے پڑھتے ہیں, قرآن کی محبت کے لیے پڑھ کے ثواب پہنچائے اور ساری امت کو پہنچائے. جب آپ یہاں سے اپنی قبر میں پہنچیں گے اور عالم برزخ میں آپ کی روح پہنچے گی تو جتنے بھی لوگوں کو آپ اشارے ثواب کرتے تھے وہ فرد مسلسل جھوم کر آپ کا استقبال کریں گے. آگے آپ کو ہمیں ثواب پہنچانے والا اس سب کے سب کی روح ہے. میں جب بھی ثواب کرتا ہوں تو پہلی امت جو گزری ان کو بھی ثواب کرتا ہوں اور انبیاء کو بھی, سب کو, سارے آنے والے قیامت کی جو حضور کی امت ان کو سارے ثواب کرتا ہوں. تو امید ہے کہ میں جاؤں گا تو انشاءاللہ سب استقبال کریں گے. تو بہرحال اتنا وقت ہے کہ تفصیلی بات کی جائے. ایک یہ بھی ہے کہ آپ اپنے والدین کی طرف سے مسجد بنائیے. سعودی کے اندر اور دوسرے ملکوں کے اندر اپنی والدہ کی طرف سے والد صاحب کو بہت سے لوگ کئی مسجد بناتے ہیں.
آپ نیت تو کیجیے کہ ہم مسجد بنائیں. اب مسجد نہیں بنا سکتے تو یہ دار المحمدیہ کی مدنی مسجد آپ سے کہہ رہی ہے کہ اپنے والد کی طرف سے، حضور کی طرف سے، صحابہ کی طرف سے حصہ لیجیے. آپ کسی آپ نے حصہ لیا 5,000 کا حضور کی طرف سے، پھر سوال حصہ لے لیا صحابہ کی طرف سے، پھر اما عائشہ کی طرف سے حصہ لے لیا، پھر اپنے والدین کی طرف سے حصہ لے لیا، تو کیا کمی بات ہو جائے گی؟ جب حضور کی طرف سے آپ حصہ لیں گے، جب اپنے والدین کی طرف سے حصہ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو دینے والا ہے، جس اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو اللہ روزی دینے والا ہے، جو اللہ پیسے دینے والا ہے، جو اللہ نوٹوں کی تھیلی دینے والا ہے، جو نوٹوں کا خزانہ دینے والا ہے، وہ کمی کیوں دے گا آپ کو دینے میں؟ کبھی کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. آج آپ اعلان کر دیجیے 5,000 روپے حضور کی طرف سے آج ہم دے رہے ہیں مسجد کے اندر. یہاں اس جگہ جہاں یہ بھائی بیٹھے ہوئے اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے. والد صاحب نے دیکھا خواب میں یہ معمولی مسجد نہیں ہے، اس کا یہ مبارک عمل جو حضور نے نماز پڑھی ہے، یہ مسجد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. یہ جگہ مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. یہ مدرسہ مقبول ہے، یہ مسجد مقبول ہے. تو اس لیے مدرسے کے بھی مقبولیت کی تو یہ کہ حضور نے خود فرمایا، میں مجھ سے کو فرمایا یہ مدرسہ میرا مدرسہ ہے، میں اس مدرسے سے خوش ہوں، اللہ اس پر خوش کامیاب کرے گا. یہ حضور نے فرمایا، کوئی قیامت تک اس کو ناکام نہیں کر سکتا. میرے نبی نے جو فرمان کیا ہے، میرے نبی کا فرمان سچا ہے. تو نبی نے فرمایا بالکل سچا ہے. جب چھپر کی مسجد ہوا کرتی تھی، میں کہا کرتا تھا آنے والے شروع میں آج موجود ہیں حنیف بھائی مسجد والے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے کہا میرا مدرسہ وہاں تک ہے. اور یہ گھر بنے ہوئے تھے سب کیسے ہمارا مدرسہ؟ میں نے کہا میرا مدرسہ وہاں تک ہے. اور یہ دارالشفا بنے گی بلڈنگ ہے، اس کے بعد اللہ نے اور بھی اس کے آگے اوپر کر لیا حصہ. میں نے کہا گاڑی کھڑی ہو کریں گے یا دھویا جائے کریں گے، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں نے مدرسہ کھولا تھا. میں بالکل فارغ ہو کر آیا تھا یہاں پر. تو یہ مدرسہ چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس لیے میں کہا کرتا تھا میں اگر یہ دل کا اور آگے رکھی تو اللہ تعالیٰ وہی کا کرنا فرماتا. تو آج اس مسجد کا کام چل رہا ہے، شیشہ لگ رہا ہے اور دوسرے کام ہو رہے ہیں. آج آپ صرف اور صرف حضور کی طرف سے نیت کیجیے کہ 5,000 روپے حضور کی طرف سے ہم دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ جب حضور کی طرف سے دیں گے اور حضور کی اور اللہ کے گھر میں دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کتنا دے گا جس کے پاس پیسے نہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کرتے حضور کی طرف سے آج میں 5,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں. رمضان تک دے دو، میں عید تک دے دو، قوم میں تو جتنا پیسہ وہ اس میں لگنے والا ہے. اس میں ایسے لینے رمضان سے پہلے رمضان میں انشاءاللہ اس مسجد میں اے سی کے اندر تراویح پڑھیں گے. اگر موسم گرم رہا تو کام آئیں گے انشاءاللہ. میرا وقت ہو گیا ہے. میں چاہتا تھا کہ وہاں کو لیکن مفتی صاحب نے ایسا موضوع اختیار کیا تھا کہ بیچ میں مناظر دیتا ہوں حاضر سمجھتا تھا. میں اس لیے میں آپ کو دیکھ لوں محبت سے آپ بھی لڑ لیں سگریٹ کے لیے میں بیٹھ گیا آپ کا درمیان آگے. اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سے امید کر رہا ہوں کہ آپ 100 روپے تو لائے ہوں گے جو 100 روپے ہر مسجد دیں. لیکن جب حضور کی طرف سے اعلان نکل گیا ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کر تو ہم بس انشاءاللہ 5,000 روپے دے گا اگر رمضان تک عید تک ہو نا. ہاتھ اٹھاؤ بھیا. میں سب دیکھو کتنے لوگ ہاتھ اٹھانے والے، کتنے لوگ 5,000 حضور کی طرف سے. اور جن کے صدقے میں سب کچھ ہے وہ حضور کی طرف سے آ تو کیا 10,000 روپے میں دوں گا انشاءاللہ. میں آسمان کی بات چلی 10,000 روپے میں اپنے پاس سے اپنی جیب میں خاص سے یہ کہ کچھ چندے کے پیش کروں گا. وہ تو چندہ تو میں دیتا رہتا ہوں لیکن اپنے پاس سے میں 10,000 روپے دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تو آپ یہ 5,000 روپے حضور کی طرف سے ہم نے آج اعلان کیا ہے یہ آپ کو پہنچانا ہے. اور انشاءاللہ زور سے کہہ دو انشاءاللہ. اور کچھ دوستوں سے بھی لانا آگے دے دیجیے گا. حضور کی طرف سے چندہ لگ رہا ہے اس مسجد میں، آپ بھی دیجیے حضور کی طرف سے. آپ اور ہم سب مل کر جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ایک علاقے کا مرکز بنے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مسجد کی جسم کو بنانے کے لیے اور روح کو بنانے کے لیے قبول فرمائے. روح تو آپ حضرات کی نماز ہے اور جسم یہ ہے. جسم کی کوئی اہمیت اللہ کے یہاں نہیں ہے. روح کی اہمیت ہے کہ نماز درست کیجیے، قرآن درست کیجیے، نمازیں پڑھیے. وہ مسجد کی روح ہے. مسجد کو بنا ڈالی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کتنے لوگ مسجد کے اڑوس پڑوس وہ نمازی نہیں پڑھتے. تو مسجد کی روح نماز ہے. رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی.